جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم کو مبارک ہو، بالآخر پی ڈی ایم خاص طور پر مسلم لیگ نون نے اپنے لیے ایک نیا بیانیہ تلاش کر ہی لیا۔ پرفارمنس لیس، آڈٹ لیس، بیانیہ لیس، اخلاقی برتری لیس، نظریہ لیس اور پتہ نہیں کیا کیا لیس مسلم لیگ نون، جو اس وقت وہ بدقسمت پارٹی ہے جس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں اور جس کے سارا امیج جو ہے وہ اس سارے امیج کا فلودہ بن چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کا امیج کیا تھا کہ ان کا ایک بیانیہ ہے، یہ ہمارے انٹلیکچول کرپٹ جو ٹی وی پہ بیٹھتے تھے نا، یہ نوازے ہوئے، یہ ہمیں بتایا کرتے تھے میاں محمد نواز شریف ایک جمہوری بورڈ ہے، بڑی سا درخت ہے اور وہ جد و جہد کر رہا ہے جمہوریت کے لیے۔ حالانکہ وہ میاں محمد نواز شریف ہے جو جھوٹ بول کر بقول اسلام آباد ہائی کورٹ جھوٹ بول کر نظام انصاف کی تضییق کر کے اور چیٹنگ کر کے لندن گیا علاج کے لیے اور پھر واپس نہ آیا، اور 2 نمبری کی میڈیکل رپورٹس میں، اور وہ میاں محمد نواز شریف ہے جو مجرم، جو مفرور، میاں محمد نواز شریف ہے جنہوں نے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا، عدالتوں میں جھوٹ بولا، سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا، ٹی وی انٹرویوز میں جھوٹ بولا، اور یہ وہ میاں محمد نواز شریف ہے جو اپنے جو پیسہ کمایا یا بچوں کا جو اپنا اس کی منی ٹریل نہیں دے سکے۔ یہ وہ میاں محمد نواز شریف ہے جو حدیبیہ سے لے کر فلیگ شپ تک جن کی لمبی داستانیں ہیں، کہانیاں ہی کہانی ہیں اور کسی کہانی کا جواب نہیں ہے۔ یہ وہ میاں محمد نواز شریف ہے جنہوں نے ہر مشکل وقت میں یہ جو مارشل لاء کی پیداوار ہیں، اور مارشل لاء سے یعنی ایک مارشل لاء کی پیداوار ضیاء الحق اور دوسرے مارشل لاء یعنی فوجی عامر مشرف سے ڈیل کی اور سعودی عرب چلے گئے، جب بھی مشکل وقت آیا کبھی جدہ تو کبھی لندن، اور یہ وہ میاں محمد نواز شریف ہے جو پتلی گلی، چور دروازوں، ڈیلوں اور ڈھیلوں کے بادشاہ ہیں۔ اور ان میاں محمد نواز شریف کو ہمارے جو ادھر انٹلیکچولز ہیں وہ گلیمرائز کرتے ہیں کہ جمہوریت کا چے گویرا، جمہوریت کا نیلسن منڈیلا، جمہوریت کا ماؤ زے تونگ، جمہوریت کا گاندھی، جمہوریت کا قائد اعظم ثانی، امام خمینی، رہبر، قائد، اور جمہوریت کی جنگ لڑتا ہے۔ حالانکہ وہ ایک بندہ جو تاجر تھا، جو مارشل لاء کی اتفاقاً مارشل لاء کی پیداوار تھا، اس نے کیا جمہوریت کی کھیت مٹی جنگ لڑنی ہے۔ خیر، تو میاں محمد نواز شریف اور مسلم لیگ نون پچھلے 9 مہینے سے بیانیہ لیس سے، ایک تو انہوں نے پہلے ایک ڈرامہ رچایا کہ ہم ووٹ کو عزت دو، وہ آتے ہی سندھ ہاؤس سجایا، علیم گروپ، ترین گروپ، وہ دفن کر دیا۔ دوسرا تھا ہم اہل ہیں، ہم تجربہ کار ہیں، ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، وہ 9 مہینے کی اتنی بدترین پرفارمنس ہوئی کہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اب بیانیہ لیس بھی تھے اور پرفارمنس لیس بھی تھے، اور آڈٹ لیس تو ہیں ہی، نیب ختم کر دیا۔ تو اب انہوں نے بالآخر بیانیہ ڈھونڈ لیا، نکال لیا، کیونکہ اب الیکشن میں آنا، عمران خان آگے، عمران خان جیسا حریف ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور روز ان کو ڈنڈے مارتا ہے اور یہ آگے آگے بھاگتے ہیں خوف زدہ، بکھلائے ہوئے۔ اچھا، عمران خان کے مقابلے میں بیانیہ کیا ہے جی؟ بیانیہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو معاشی طور پر ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے، جو ہمارے معاشی مسائل ہیں، جو ہمارے سماجی مسائل ہیں، جو ہمارے سیاست کے مسائل ہیں، جو ہمارے صحافت کے مسائل ہیں، جو پوری قوم کے مسائل ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں جی عمران خان، جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، جنرل جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ۔ اچھا، اب عمران خان کی تو بات چھوڑ دیں، عمران خان ظاہر سیاسی مخالف ہے ان کا، عمران خان نے ان کو کسی جوگا نہیں چھوڑا۔ حالانکہ کہتے ہیں پروجیکٹ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی۔ بھائی تم میں سے کون ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ نہیں لائی؟ کون ہے جو کوئی ضیاء الحق کا پروجیکٹ ہے، کوئی ایوب خان کا پروجیکٹ ہے، کوئی سکندر مرزا کا پروجیکٹ ہے، کوئی یحییٰ خان کا پروجیکٹ ہے، کوئی مشرف کا پروجیکٹ ہے، اور عمران خان اگر پروجیکٹ ہے اس پہ اعتراض ہے۔ کون ہے جو سلیکٹڈ نہیں ہے آپ ساروں میں سے؟ کون ہے جس نے امپائر کے ساتھ مل کر ساری عمر سیاست نہیں کی؟ آئی جی آئی کس نے بنائی تھی؟ کس کا مینڈیٹ چوری کیا تھا؟ خیر، تو اب یہ سارے ذمہ دار ہیں۔ عمران خان کی تو سمجھ آتی ہے کہ عمران خان نے ان کو کسی جوگا نہیں چھوڑا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ مسلم لیگ نون کو، پی ڈی ایم کو، جنرل قمر جاوید باجوہ کے تو پاؤں دھو دھو کے پینے چاہیے۔ کیوں؟ کہ باقی ساری کہانیاں چھوڑ دیں، اگر فوج نیوٹرل نہ ہوتی،
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، فوج نیوٹرل نہ ہوتی عمران خان کی حکومت نہ جاتی. اگر فوج عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوتی تو عمران خان کی حکومت نہ جاتی. اگر فوج اور عمران خان ون پیج پہ ہوتے، یعنی فوج نیوٹرل نہ ہوتی، سیاست سے نہ نکلتی، تو عمران خان وزیر اعظم ہوتے. اور اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتے تو ان لوگوں نے کہاں اقتدار میں آنا تھا، یہ سارے ملزموں مجرموں نے کہاں حکومتوں میں آنا تھا. تو جنرل قمر جاوید باجوہ تو ان کے محسن ہیں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ تو وہ ہیں جن کو نواز شریف صاحب اور پی ڈی ایم نے ایکسٹینشن خود دی ہوئی ہے. اور جنرل قمر جاوید باجوہ تو وہ ہیں جن کو ہر مشکل وقت میں زبیر عمر ان کے پاس پہنچ جاتے تھے، گلاب جامن کھانے، خواجہ آصف، رانا تنویر پہنچ جاتے تھے، شہباز شریف راتوں کو ملاقاتیں فرماتے تھے، اور نواز شریف صاحب کے انڈائریکٹ رابطے، ملک احمد صاحب کے بیک ڈور ڈپلومیسی، اور یہ سارے ان سے انہوں نے فائدے لیے، ڈھیلیں کی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر فوج عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوتی، نیوٹرل نہ ہوتی، اگر جنرل قمر جاوید باجوہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یہ کبھی بھی اقتدار میں نہ آتے. تو لہٰذا جنرل قمر جاوید باجوہ کا تو احسان مند ہونا چاہیے ان کو. لیکن چونکہ یہ ہے نا، ہمارے ہاں سورج مکھی ہیں، آنے والا جو ہے وہ فرشتہ ہے، جانے والا شیطان ہے، اس لیے اب کوئی بندہ چاہیے، کوئی بیانیہ چاہیے، کوئی ایک ڈسٹ بن چاہیے کہ جس میں اپنی یہ ساری بیڈ پرفارمنس، سارے کرتوت، کالے کرتوت اور ساری بری چیزیں اس میں ڈالیں. اچھا، جنرل فیض حمید جی، چونکہ وہ وجہ اس کی سمجھ آتی ہے کہ جنرل فیض حمید عمران خان کے DGI تھے، اور ایک یہ بھی ہے کہ اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتے تو ان کو آرمی چیف بناتے، اور ایک یہ بھی ہے کہ عمران خان کے لیے انہوں نے بہت کام کیے. تو ایک سمجھ آتی ہے کہ ان کو تو وہ چاہیے نا کہ جو ان کے لیے فوج، ان کو وہ چاہیے پی ڈی ایم کو یا ساروں کو ہی، کہ جو ان کی مرضی کے مطابق یا ان کے ساتھ ہو. الیکشن کمیشن وہ چاہیے جو ان کے مرضی کے مطابق فیصلے کرے، عدلیہ وہ چاہیے جو ان کی مرضی کے مطابق سارے فیصلے دے، پولیس وہ چاہیے جو ان کے سیاسی مخالفین کو کٹیں چاڑے، جو FIA وہ چاہیے جو ان کے سیاسی مخالفین کو فکس کرے. تو خیر یہ سمجھ آتی ہے. جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس کھوسہ ایک بڑا بیانیہ ہے جی، انہوں نے بنایا کہ جی دیکھو جی، اقامے پہ نکال دیا نواز شریف صاحب کو، بیٹے کی تنخواہ پہ نکال دیا کہ جو نہیں ابھی لی ہوئی تھی. بھائی سمپل سی بات مجھے بتائیں، کیا نواز شریف نے اس پارلیمنٹ میں جھوٹ نہیں بولا تھا؟ کیا نواز شریف نے سپریم کورٹ میں جعل سازی نہیں کی؟ کیا نواز شریف نے جعلی قطری خط نہیں لایا؟ کیا نواز شریف جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ نہیں بنائی؟ کیا نواز شریف نے کسی عدالت کا سوال کا جواب دیا؟ کیا نواز شریف نے جھوٹی TV تقریریں نہیں کی؟ کیا نواز شریف ایون فیلڈ کی، ایک صرف ایون فیلڈ فلیٹس کی بات کر لیں، اس کی کیا رسید دے چکے ہیں کہ پیسہ آیا کہاں، پیسہ لندن بھجوایا کیسے، پیسہ آیا کیسے، پیسہ لندن بھجوایا کیسے، پیسہ کمایا کیسے، اور پیسہ وہاں پہنچا کیسے، اور فلیٹس خریدے کیسے، کہ ان 4 سوالوں کے جواب دے سکیں نواز شریف. اور پھر دوسری بات ہے کہ آپ پریزیڈنٹ کلنٹن کی جب امپیچمنٹ ہوئی تھی مونیکا لیونسکی کے حوالے سے، تو کس پر ہوئی تھی؟ اس وجہ سے کہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے جھوٹ بولا تھا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پوری ان کی پارلیمنٹ کھڑی ہوگی کہ بھئی یہ کیسا جو اس کا افیئر ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس نے قوم سے جھوٹ بولا ہے، وہ تو خوش قسمتی بچ گیا. پریزیڈنٹ نکسن امریکی، وہ کس وجہ سے نکلا اقتدار سے؟ کہ جھوٹ بولا تھا. تو ان کے پارلیمنٹ میں، سپریم کورٹ میں، عدالتوں میں، قوم کے سامنے، جلسوں میں، جلوسوں میں جھوٹ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. یعنی جھوٹ بول جائے، ثبوت، منی ٹریل کوئی نہ ہو، پیسہ آیا کہاں، پیسہ کمایا کیسے، پیسہ بھجوایا کیسے، پتہ کہ وہ بھی خیر سے ان کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور پھر 5 ججز جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نائل کیا، تو ان میں 2 ججز نے ایون فیلڈ کو بنیاد بنا کر نائل کیا تھا، 3 ججز نے اقامہ پہ کیا تھا. اقامے کا کمزور فیصلہ ہوگا، لیکن کیا ایون فیلڈ کا ثبوت دے چکے؟ کیا پارلیمنٹ میں جھوٹ نہیں بولا؟ کیا نواز شریف صاحب کے نے جتنا بھی پیسہ جو ان کے اور بچوں نے کمایا وہ حلال ہے اور جائز ہے؟ کیا کبھی کہاں ان کے ٹرک جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع، کدھر گئے وہ ذرائع اور ثبوت؟ خیر، تو اب یہ جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس کھوسہ سے گلہ یہ ہے کہ وہ جسٹس قیوم کیوں نہیں بنے، اور وہ جسٹس رفیق تارڑ کیوں نہیں بنے، وہ انہوں نے ان کے خلاف کیوں فیصلے دیے ہیں.
اب یہ ان کو عبرت والا بنائیں گے، عبرت ناک بنائیں گے، ان کے خلاف بیان بازیاں ہوں گی، ان کے خلاف طرح طرح کی. اب دیکھیے گا ٹی وی چینلز پہ ان کے دانشور بولنا شروع کر دیں گے، اور اس بیانیے کو بھی ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، مولانا کا قصور ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو عمران خان پروجیکٹ تھا جس نے ملک کو تباہ کر دیا، اور اس پروجیکٹ کو لانے والے جن قمر جاوید باجوہ، جن فیض حمید، ثاقب نثار اور جسٹس کھوسہ تھے، یہ سارے ہیں اس ملک کی بربادی کے ذمہ دار. ہم تو معصوم ہیں. اب اس میں سے نکالیں گے کیا؟ اس بیانیے میں سے نکالیں گے یہ کہ یہ جو ان کی ناکامی ہے، نااہلی ہے، نالائکی ہے، وہ اس سے کنارہ کشی کریں گے کہ ہمارا تو جی قصور، اتنا ملک تباہ کر گئے تھے، ہم کیا کرتے. دوسرا یہ جو یہ ریاست بچانے کے ایک ڈرامے پہ آئے تھے اور آ کر اپنی آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ میں لگے اور اپنی ریاست بچا لی. یعنی اپنی ریاستیں، زرداری صاحب نے اپنی ریاست، اوصف شریف نے اپنی ریاست، مولانا صاحب نے اپنی ریاست بچا لی، حکومتوں میں آ کے اقتدار کے مزے لٹ لیے، سارے کام کرنے والے کر لیے. تو اب نہ مہنگائی کا ان کے پاس کوئی حل ہے، نہ بے روزگاری، نہ غربت کا، نہ IMF مان رہا ہے، نہ ڈالر آ رہے ہیں، نہ کوئی دوست ملک پیسے دے رہا ہے، اور نہ مہنگائی رک رہی ہے، نہ ان معیشت سنبھل رہی ہے، نہ داخلے صورتحال ان کے بس میں ہے، اور چھوٹے چھوٹے دماغ ہیں، بڑے بڑے منہ ہیں تو خیر سے لگے ہوئے ہیں، میدے ہیں جو پیٹ ہیں میدے اتنے بڑے ہیں کہ پیٹ بھاری نہیں رہے. تو اب کوئی بیانیہ چاہیے تھا، کچھ بندے چاہیے تھے جن پر سارا جن کے گلے میں ڈال دیں. وہ یہ سارے ریٹائر ہو چکے ہیں، تو 5-6 بندے ہیں سوائے عمران خان تو سیاسی مخالف ہے، اس کو تو سامنے رکھیں گے. باقی جن قمر جاوید باجوہ، فیض حمید، ثاقب نثار، جسٹس کھوسہ، ان ساروں کو رکھیں گے کہ یہ ہیں جی برائی کی جڑ. ایکچولی بھائی جان آپ ناکام ہو گئے. ایکچولی یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں، ان لوگوں ساروں کے ساتھ ساروں نے آپ کو ریلیف دیا. جسٹس کھوسہ وہ ہیں جنہوں نے ضمانتیں ایون فیلڈ میں کنفرم کی، آپ کی ضمانتیں جو آپ کو ملیں. اور یہ وہ لوگ ہیں آپ تو عدلیہ کے فیورٹ ہیں، اوصف شریف تو، اور یہ وہ ہیں عدلیہ کی بدولت لندن بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک نااہل کیا نا آپ کو، اور بس اب اس کا عبرتناک انجام بنائیں گے. باقی جو ہمیشہ آپ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں، اب فوج نے کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے، اور فوج نیوٹرل ہوئی تو خیر سے آپ درمیان میں آئے اور آپ نے آ کے اپنا جگاڑ لگایا. لیکن چونکہ اب ایک جھوٹا سچا بیانیہ چاہیے تھا، اب یہ بیانیہ چلنا شروع ہو جائے گا اور کام شروع ہو گیا ہے. ٹی وی چینلز پہ ابھی 2-4 پریس کانفرنسیں ہوں گی، بیانات شروع ہوں گے، اور پھر اس کے بعد دانشور، پھر ان کے بعد نوکر چاکر، پھر سارے شروع ہو جائیں گے اور دھڑا دھڑ شروع کریں گے. لیکن یہ بات بنے گی نہیں، کیونکہ آپ اپنے ووٹ کو عزت دو کو دفن کر چکے ہو، آپ ایکسپوز ہو چکے ہو، آپ کی کارکردگی صفر ہے. عمران خان کی مقبولیت آپ کو کہیں کا رہنے نہیں دے رہی، اور اب آپ شیر اتنے ہو کہ لندن سے واپس ہی نہیں آ رہے، اور نہ آپ جمہوریت پسند ہو، نہ جمہوریت پہ بلیو رکھتے ہو، نہ آپ کا کوئی مہنگائی، بے روزگاری، غربت سے تعلق ہے. لہٰذا یہ بھی چند دن ڈھول بجا کر دیکھ لو، اینڈ پر پوچھا یہی جائے گا کہ آپ اقتدار میں آئے تھے کہ عمران خان نکمہ نااہل ہے، ملک تباہ کر دیا ہے، تو آپ نے آ کے کیا تیر مارا. اچھا باقی چھوڑیں، کچھ بھی نہ کرتے، صرف یہی کر لیتے کہ جہاں عمران خان چھوڑ گیا تھا ڈالر، اس سے برا آگے ڈالر نہ جانے دیتے، بہتری نہ بھی کرتے. جتنا زر مبادلہ چھوڑ گیا تھا اس سے زیادہ نہ ہوتا تو اس سے کم بھی نہ ہوتا. جتنے قرضے چھوڑ گیا تھا اس سے زیادہ کم نہ ہوتے، زیادہ نہ ہوتے، وہیں ہو جاتے ٹھیک تھے. مہنگائی، بے روزگاری، غربت ادھر ہی رک جاتی. آپ نے تو تباہی مچا دی. بدترین پرفارمنس، بیانیہ لیس، آڈٹ لیس، پرفارمنس لیس. یہ بیانیہ بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس پہ ڈھول بڑے پیٹے جائیں گے. میری قوم تیار رہیے گا. اور پھر ایک مرتبہ مبارک کہ PDM مسلم لیگ نون، ہاؤس آف شریف ایک مرتبہ پھر نئے بیانیے کے ساتھ، یعنی بوتل پرانی، شراب نئی، اور شراب بھی ایسی کہ جو پچھلی مرتبہ بھی نہیں چلی تھی، اس مرتبہ بھی نہیں چلے گی. کیونکہ اب دنیا جان گئی ہے کہ کر کے کچھ دکھائیں. بول ٹک 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 یہ بولنا بند کریں، اس سے کوئی حاصل وصول نہیں ہے. ڈیلیور کر کے دکھائیں، اور جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں، اور جو آپ کا قول ہے وہ فعل میں لائیں، اور جو آپ کا فعل ہے وہ آپ کا قول کے ساتھ نہیں ملتا، جو آپ کا قول ہے وہ آپ کے فعل کے ساتھ نہیں ملتا.
پاکستان زندہ باد.